اذا مات عبدا، سنو، فرمایا جب میرے بندے کا انتقال ہوتا ہے، انتقال کے بعد مسجد کے اندر اعلان ہو گیا فلاں فلاں کا فلاں فلاں مر گیا، تھوڑی دیر کے بعد اعلان ہوتا ہے جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، پھر اعلان ہو گیا جنازہ اس وقت اٹھایا جائے گا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، کافور کی دھونی دے دی گئی، خوشبو لگا دی گئی، سجا دیا گیا، گلاب کے پھول ڈال دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ تیرے گناہ گلاب کے پھول نہ چھپا سکے، ادھر کی خوشبو نہ چھپا سکی، لٹھے کا کفن نہ چھپا سکا، تیرے وجود پر ایسے گناہ رینگ رہے ہیں جیسے مکھیاں بیٹھا کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا مرنے کے بعد اللہ بندے کو اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے واللہ یعلم شر منہ، مجھے پتا تو کیا کرتوت لے کے آیا، مجھے پتا تو کیا ککرم لے کے آیا، کیا کالے دھندے لے کے آیا، میں سارا تیرا اندر باہر جانتا ہوں۔ اللہ غنی، اللہ فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم ہے اگر موت کے وقت میں تیرے عیب کو ظاہر کر دیتا، نہلانا دور کی بات ہے، کفن پہنانا دور کی بات ہے، کندھا دینا دور کی بات ہے، اللہ اکبر جنازہ پڑھنا دور کی بات ہے، اگر موت کے وقت تیرے عیبوں کو کھول دیتا جو رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کے کیا کرتا تھا، مجھے میری کبریائی کی قسم کندھا دینا دور کی بات ہے، لوگ تیرے گناہوں کو دیکھ کر تیرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کرتے۔ دعا فرماؤ اللہ موت کے وقت پردے ڈال دے، مگر اتنا سا عیب ظاہر ہو گیا خدا پاک کی قسم لوگ جنازے کو کندھا بھی دیتے رہتے ہیں، آنکھوں کے اشارے سے میت کی بدگوئی بھی کرتے رہتے ہیں۔ مولانا ہمارے ہاں تمیز بنا لی، چرپائی وزنی ہوگی کہتے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر، تجھے مرنے والے کا تو گناہ یاد آیا جو کندھے پر اٹھا کے چل رہا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں اس نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے، ہر ایک کا احتساب ہو رہا ہے، اپنا کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ واللہ یعلم شر من، مجھے پتہ ہے تیرے کرتوت کیا ہے۔ سنو میرے اللہ کی کریمی دیکھو، میرے بندے جب تیرا جنازہ قبرستان میں لایا گیا لوگ وضو کر رہے تھے، آواز لگی صفے بنانے سے پہلے ایک دفعہ میت کا دیدار کر لو جس نے چہرہ دیکھنا ہو۔ سرانے کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا باری باری آؤ، دھکے نہ دو، گول چکر کی صورت میں آؤ، ہر کوئی آتا تجھے دیکھ کے کہتا بڑا سونا وقت گزار کے گیا، حالانکہ تو تھا ایسا نہیں۔ واہ میرا اللہ، ہر کوئی تجھے دیکھ کے کہہ رہا ہے بڑا سونا سی، بڑا بیبا سی، حالانکہ مونچھوں کا تاؤ دے کے لوگوں کا پجامے میں پیشاب نکال دیا کرتا تھا، وہ بھی آج تجھے اچھا اچھا کہہ رہا ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، اور میرے بندے جب جنازگاہ میں تیرا جنازہ پڑا تھا لوگ دیکھ دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا، میرے کھاتے میں تو بڑا ذلیل تھا، میرے کھاتے میں بڑا کمینہ تھا، میرے کھاتے میں بڑا بدکار تھا، لوگ تجھے دیکھ کے کہہ رہے تھے اچھا اچھا۔ اور میرے بندے جا، آج میں نے اپنے بندوں کے کہنے کی لاج رکھ لی، ان کے ہونٹوں کی لاج رکھ لی، روئے زمین پر میرے بندوں نے تجھے اچھا کہا، میں عرش بری پر آج اللہ نے تجھے اچھا کہہ دیا ہے، جا اپنے بندوں کے کہنوں کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے بندے کی اتنی لاج رکھتا ہے، بندے کو خیال کیوں نہیں آتا؟ قدم قدم پہ اس کی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، قدم قدم پہ اس کو جھٹلا رہا ہے، ضروری نہیں ہے زبان سے کہے میں اللہ کو نہیں مانتا، اذان کی آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہ کوئی تیرا ابا نہیں کہہ رہا، میری اماں نہیں کہہ رہی، تیرے میرے رشتہ دار نہیں کہہ رہے، علاقے کا کونسلر نہیں کہہ رہا، مسجد کے مؤذن کی صورت میں مؤذن نہیں کہہ رہا بلکہ خدا کہہ رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ بھلائی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف، تو پھر بھی دکان پہ بیٹھا ہے، زبان سے انکار نہیں کر رہا، اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے۔ آج ہر آدمی کہتا جی مالک دا بڑا احسان ہے، دیکھو فصل تیار ہے، پچھلے دانے ختم نہیں ہوئے ہونے آ جان گے، مالک دا بڑا احسان ہے، مولوی صاحب توبہ کرو پتہ نہیں کیڑی سزا تھانوں ملدی پئی، اللہ دا شکر ہے اسی تے خاندانی صحت یاب آج تک ساڈے سرے درد ہی نہیں ہویا۔ مولوی صاحب
بغیر سلے کپڑے اتنے پڑے ہیں، سلوں کا تو شمار ہی کوئی نہیں۔ اچھا مولوی صاحب ابھی فصل آئے گی، بچوں کو 1 to 5 لے کے دوں گا۔ کہتے میاں ابھی تو گاڑی لے کے دی تھی، کہتے پچھلے سال دیے، میں تو ہر سال نئی گاڑی نکلواتا ہوں۔ مولک دا بڑا کرم ہے جی۔ اچھا بیوی بھی ہے، بچے بھی ہے، مالک کا کرم ہے۔ میں نے اللہ کی رحمت کے دروازے پہ جا کے دستک دے دی، میں نے کہا اللہ یہ کہہ رہا ہے مالک کا کرم ہے، اللہ میرے سے راضی ہے۔ الہ العالمین نے جواب دیا میرے بندے یہ کس بنا پہ کہہ رہا راضی ہوں؟ میں نے کہا اللہ کہہ رہا ہے مال کی کمی نہیں، اولاد کی کمی نہیں، کپڑے کی کمی نہیں، بیوی کے پیار کی کمی نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کہہ رہا ہے اللہ میرے سے راضی ہے۔ فرمایا جا عبدالحنان صدیقی ساری چیزیں جھولی میں ہے، ذرا اس کی جھولی میں جھانک کے دیکھ، اس کی جھولی میں نماز کا سجدہ بھی ہے کہ نہیں؟ الہ العالمین سب کچھ نظر آیا لیکن نماز کا سجدہ نظر نہیں آیا۔ فرمایا پھر جا اس سے جا کے کہہ دے جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس کا مال نہیں چھینتا، اس کے کپڑے نہیں چھینتا، اولاد کی نعمت نہیں چھینتا، جس سے میں ناراض ہو جایا کرتا ہوں سب کچھ دے دیتا ہوں، سجدے کی توفیق چھین لیا کرتا ہوں۔ میرے گھر کے دروازے سے گزر جائے گا میں اندر نہیں آنے دوں گا۔ مشاہدہ کر لینا، صبح فجر کی اذان ہوگی، کل ظہر کی اذان ہوگی، باپ بیٹے سے کہہ رہے بیٹے ذرا موٹر سائیکل پر مجھے مسجد چھوڑ کے آ۔ بیٹے موٹر سائیکل پہ بیٹھ گئے، آگے سیٹ پہ بیٹا ہے، پیچھے ابے کو بٹھا رکھا ہے۔ کیا وجہ؟ قدرت کا انتخاب دیکھ لے۔ مسجد کے دروازے پر گاڑی آ کے رکی، پیچھے والا تو اندر آ گیا، آگے والے کو آنے کی اجازت نہیں۔ ابا کہہ رہے کہاں جا رہا؟ ہونے آیا۔ اور لوگ کہہ رہے نماز پڑھ لے، کہ اللہ ہونے آیا۔ اللہ کی قسم ہونے آیا نہیں ہے، بلکہ قدرت نے دروازے سے دھکا دے دیا۔ فرشتے سے پوچھا ایک ہی گھر میں ایک ہی پانی سے منہ دھونے والے، ایک ہی برتن میں کھانا کھانے والے، ایک ہی ہنڈیا میں پکنے والے، سالن سے روٹی کھانے والے، کیا وجہ؟ باپ مسجد میں آ گیا، بیٹا نہیں آیا۔ فرشتے نے فوراً نمازیوں والا رجسٹر کھول کے دکھا دیا کہ کیا کروں، باپ کا نام ہے بیٹے کا نام نہیں۔ اس نے اندر آنا چاہا، فرشتے نے منہ پر تھپڑ مار کر بھگا دیا ہے۔ میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ پاک کی قسم مجھے نہیں پتا 100 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا 200 آدمی ہو، مجھے نہیں پتا کتنے ہو۔ کل رات تو بستروں میں بیٹھے تھے، کل رات تو کسی کے ڈیرے پہ بیٹھے تھے، کل رات تو میرے عزیزوں میچ دیکھ رہے تھے، کل رات تو محبوب سے موبائل پہ باتیں کر رہے تھے، آج کیوں نہیں کی؟ اللہ اکبر، یہاں لا کر کیوں بٹھا دیا؟ پتہ نہیں اسے تیری میری کون سی ادا پسند آ گئی، پتہ نہیں کون سی نیکی پسند آ گئی، پتہ نہیں آج مرتبہ اس کی رحمت نے کتنی مرتبہ تیرے میرے ہونٹوں کا آ کے بوسہ لیا۔ فرشتوں سے کہہ دیا رجسٹر کھول کے رکھو، روزانہ گناہ لکھتے ہو، آج ان سے ایسا عمل کروانے والا ہوں۔ مدرسہ حاضہ میں دستار بندی کا پروگرام ہوگا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعت خوان نعت پڑھے گا، سبحان اللہ، ان سے کہلواؤں گا۔ تقریر کرنے والا تقریر کرے گا، اللہ اکبر، ان سے کہلواؤں گا۔ زندہ باد کے نعرے سبحان اللہ الحمدللہ ان سے کہلواؤں گا۔ اور میرے فرشتوں جب ان کے منہ سے سبحان اللہ نکلے، اللہ اکبر، تم اندازہ لگا لینا، لاکھ گلاب کا پھول کیوں نہ ہو، لاکھ چمیلی کا پھول کیوں نہ ہو، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے گلاب کے پھول کی اتنی خوشبو نہیں آئے گی جتنی خوشبو سبحان اللہ کہنے والے کے منہ سے آ جائے گی۔ میرا تو رب ہے، انشاءاللہ دلیل دے رہا ہوں، حدیث پاک ہے۔ کیا بندہ جب عصر کی نماز کے بعد روزے کی حالت میں ہوتا ہے، پیٹ کمر کو لگا ہوا، آنکھیں اندر ہو گئی، زبان پہ کانٹے چبھ رہے ہیں، منہ پر کپڑا رکھ کے بیٹھا ہے، میرے منہ تو ہوا آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں دانتوں کی کنئی، معدہ خالی ہوتا ہے، ہوا نکل رہی ہے، معدے کی بھینی بھینی خوشبو ہے، بدبو نہیں، تیری ناک کی نتھوں تک پہنچی، تو نے کپڑا رکھ لیا۔ جب اس کی منہ سے یہ اللہ اکبر ہوا نکل کر فضاؤں میں گئی، اللہ نے ہواؤں کے رخ کو جنت کی طرف کر دیا، فرمایا جنت کے دروازوں کو کھول دو، اس کے منہ سے نکلنے والی ہوا سے جنت کو، جنت کے محلات کو دھونی دینا شروع کر دو، جنت کی حوروں کو اس کے منہ کی ہوا کا استقبال کریں۔ مجھے میرے جاؤ جلال کی قسم ہے، دنیا والے بدبو کہہ رہے ہیں، عرش والے
کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ یہ پسند کی جا رہی ہے.